یہ اب سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی پی ایم ایل این کی طرف سے. قانون کے اندر خواتین کو امیونٹی حاصل نہیں ہے. قانون کے اندر کسی مریض کے لیے امیونٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس امیونٹی ہے وہ جو مرضی بول دے, یا اس ملک کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کچھ بھی بولنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے اب نہیں ہوگا. یہ عادت جو آپ کو پڑی ہے اس کی تصحیح اب ہمیں کرانے کا طریقہ آ گیا ہے. شیر افضل مروت کا قومی اسمبلی میں ہال میں بیٹھ کر سگریٹ پینا ہو, یا آج پنجاب اسمبلی کے اندر ایک سنی اتحاد کونسل کی ایک ممبر ویسے سنی اتحاد کونسل کی بھی وہ ممبر نہیں ہے, آزاد ممبر ہے, ان کا ووٹ کو جو ایک سیکرٹ ووٹ بیلٹنگ ہے اس ووٹ کو لہرا کر اس ووٹ کی سیکریسی کو بریچ کرنے کی بات ملے تو ان جاہلوں کو کے لیے کوئی تربیتی جو ہے وہ کام کر لیں, یا پھر یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ زبردستی ان کو کان پکڑ کر جو ہے وہ ان کو بتایا اور سمجھایا جائے کہ چلیں کسی نہ کسی طرح آپ آئی گئے ہیں اسمبلیوں کے اندر. کچھ دن پہلے وہ بھی ایک ہماری موصوفہ نوی انقلابی ہوئی ہیں جن کے پورے خاندان میں کبھی کوئی انقلابی دور سے بھی نہیں گزرا تھا. ضلع شاہ مرحوم جو ایک بڑا ہی خوبصورت ورکر تھا تحریک انصاف مرحوم کا, وہ پرانا سیاسی گد اس لیے میں ان کو کہتی ہوں, ان کو لاشیں بیچنے کا اور لاشیں اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے. کہ مریم نواز کی کوئی آڈیو ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ ضلع شاہ کی اللہ معافی دے گاڑی کے اوپر سے جو ہے وہ اس کی لاش کے اوپر سے 3-4 دفعہ گاڑی گزاری جائے. یہ حرکتیں سیاسی گد کرتے ہیں پی ٹی آئی کے. نون لیگ کے اندر لاشوں کو نوچنا, لاشوں پہ سیاست کرنا اور لاشیں حاصل کرنا کبھی مطمع نظر نہیں رہا. اور دل کیا, وہ آپ کو یاد ہے نا عمران خان, وہ مجھے کان میں کسی نے کہا تھا 35 پنکچر میں نے کہہ دیا, وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر مجھے کسی نے بتائے تھے کہہ دیے, لیکن اب سو مچ سو کہ ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے جھوٹے پروپیگنڈا کو کرتے کرتے جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بیٹھ کے الزام لگا رہا ہے, جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. تو آئی ایم سوری, اب نہیں ہوگا. اب شاندانہ گلزار صاحبہ بھاگے نہیں, اب وہ آئیں, آ کر وہ آڈیو لے کے آئیں جو انہوں نے آڈیو کا جس کا ذکر کیا ہے, آ کر وہ ثابت کریں کہ جو بات انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کہی تھی وہ کہاں ہے, اس کے اوپر ثبوت پیش کریں, ورنہ قانون کا جو ہے وہ پھر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. پھر عورت کارڈ لے کے نہیں آنا ہے, پھر سیاسی انتقام. آپ حرکتیں ایسی کرتے ہیں, آپ کی بدتمیزی, آپ کے الزامات, آپ کی ہوئی کریکٹر اسیسینیشن برداشت کر کے اب انف از انف. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دل چاہا میں نے یہ کہہ دیا, میں ویسے چمچماتی ہوئی آئی, میں نے کچھ بھی کہا اور میں گھر چلی گئی. اب آپ کو نہ عورت کارڈ استعمال کرنے دیں گے نہ سیاسی انتقام کا کارڈ استعمال کرنے. مارنے کے بعد یاسمین راشد کا کردار یاد نہیں, وہ بندہ بتا چکا ہے جو گاڑی پہ لے کے گیا تھا کہ میں نے تو یاسمین راشد کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ ہم سے ہو گیا ہے. یاسمین راشد بھی اس کو پردہ ڈال کے بیٹھ گئی. پھر جب یاسمین راشد کے بارے میں بات کرے پھر کینسر کارڈ آ جاتا. یہ ریلیشن کرنے کی بات پتہ چلے گی تو وہ بے شک شیر افضل مروت کا قومی اسمبلی میں ہال میں بیٹھ کر سگریٹ پینا ہو, یا آج پنجاب اسمبلی کے اندر ایک سنی اتحاد کونسل کی ایک ممبر ویسے سنی اتحاد کونسل کی بھی وہ ممبر نہیں ہے, آزاد ممبر ہے, ان کا ووٹ کو جو ایک سیکرٹ ووٹ بیلٹنگ ہے اس ووٹ کو لہرا کر اس ووٹ کی سیکریسی کو بریچ کرنے کی بات ملے تو وہ آپ کو انہی کارٹونوں سے ملے گی. اور اس کے اوپر رائٹلی جو ہے وہ آبجیکٹ کیا گیا ہے بیکاز یہ سیکریسی آف ووٹ کے خلاف ہے. یا تو ان جاہلوں کو کے لیے کوئی تربیتی جو ہے وہ کام کر لیں, یا پھر یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ زبردستی ان کو کان پکڑ کر جو ہے وہ ان کو بتایا اور سمجھایا جائے کہ چلیں کسی نہ کسی طرح آپ آئی گئے ہیں اسمبلیوں کے اندر تو کم از کم اسمبلیوں کی جو ہے وہ ڈیکورم دیکھ لیں. دوسری طرف جو آج بہت اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور عوام کو اس کے اوپر اعتماد میں لینا چاہتی ہوں وہ ہے, کچھ دن پہلے وہ بھی ایک ہماری موصوفہ نوی انقلابی ہوئی ہیں جن کے پورے خاندان میں کبھی کوئی انقلابی دور سے بھی نہیں گزرا تھا, شاندانہ گلزار صاحبہ جو ایک ایم این اے ہیں, نہ وہ سنی اتحاد کی ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کی ہیں, آزاد کہہ لیتے ہیں ان کو, اور انہوں نے ان کو آج کل بہت گفتگو کرنے کا شوق آیا ہوا ہے. اور یہ وہی خاتون ہیں کہ جن کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جایا گیا. اس وقت بھی یہ خاتون جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف ہرزہ زرائی بھی کرتی رہی, پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا کو آج بھی پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ کیمپین کرتی ہیں, پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کانسپریسیز کے اندر شامل ہوتی ہیں. اور اب انہوں نے کچھ دن پہلے ضلع شاہ مرحوم جو ایک بڑا ہی خوبصورت ورکر تھا تحریک انصاف مرحوم کا, اس ضلع شاہ کو جو ہے وہ ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے اس کو کچلا
کچل کر اس کی جو ہے وہ لاش کو پھر بیچا. جو ان کو پرانا سیاسی گد اس لیے میں ان کو کہتی ہوں, ان کو لاشیں بیچنے کا اور لاشیں اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے. اور آج بھی جو ضلع شاہ کی فیملی ہے وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے کہ ضلع شاہ بیچارہ سارا دن زمان پارک کے بعد ٹینٹ کے اندر بیٹھا رہتا تھا کہ اس کو کبھی عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے, اور وہ اندر وہ جو ہے وہ ضلع الہی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر جو ہے وہ صرف بڑے بڑے لوگوں کو ملتا تھا, عام ورکر کو نہیں ملتا تھا. اس کی لاش کو بھی اس کو ایک کانسپریسی بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو ہے وہ ہمت سے, اور انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا. وہ ویڈیو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا سروسز ہاسپٹل کا جو ریکارڈ سامنے آیا, جس کے اندر جس گاڑی کے اندر ضلع شاہ کو جو ہے وہ ڈال کر وہاں پہنچایا گیا, وہ کس کی گاڑی تھی وہ بھی سامنے آ گئی. اس کے اوپر باقاعدہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی. وہ کیس جو ہے اس کی ڈیٹیلز پوری پبلک کے سامنے ہیں. لیکن شاندانہ گلزار نے جو اب ایک MNA ہے, اس نے ایک بہت ہی لغو اور بے سروپا قسم کا الزام لگایا مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر, اور اس نے کہا کہ مریم نواز کی کوئی آڈیو ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ ضلع شاہ کی اللہ معافی دے گاڑی کے اوپر سے جو ہے وہ اس کی لاش کے اوپر سے 3-4 دفعہ گاڑی گزاری جائے. یہ حرکتیں سیاسی گد کرتے ہیں PTI کے. نون لیگ کے اندر لاشوں کو نوچنا, لاشوں پہ سیاست کرنا اور لاشیں حاصل کرنا کبھی مطمئن نظر نہیں رہا. اور اب جو ہے میں نے اسی وقت ان کو رسپونڈ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ انف از انف, یہ نہیں ہو سکتا. میرا دل کیا, وہ آپ کو یاد ہے نا عمران خان, وہ مجھے کان میں کسی نے کہا تھا 35 پنکچر, میں نے کہہ دیا. وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر مجھے کسی نے بتائے تھے, کہہ دیے. لیکن اب سو مچ سو کہ ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے جھوٹے پروپیگنڈا کو کرتے کرتے, جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بیٹھ کے الزام لگا رہا ہے, جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. تو آئی ایم سوری, یہ اب نہیں ہوگا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو FIA کے اندر جو ہے ان کے خلاف کمپلینٹ درج کرا دی گئی ہے, اور محترمہ جو ہیں ان کو بلایا گیا ہے. اب جب آپ نے ایک اتنی بڑی بات ایک میڈیا کے تھرو آپ نے لوگوں کے ساتھ کی ہے, اب شاندانہ گلزار صاحبہ بھاگے نہیں. اب وہ آئیں, آ کر وہ آڈیو لے کے آئیں, جو انہوں نے آڈیو کا جس کا ذکر کیا ہے, آ کر وہ ثابت کریں کہ جو بات انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کہی تھی وہ کہاں ہے. اس کے اوپر ثبوت پیش کرے, ورنہ قانون کا جو ہے وہ پھر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. پھر عورت کارڈ لے کے نہیں آنا, پھر سیاسی انتقام. آپ حرکتیں ایسی کرتے ہیں, آپ کی بدتمیزی, آپ کے الزامات, آپ کی کیوی کریکٹر اسیسینیشن برداشت کر کے اب انف از انف. اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا شاندانہ گلزار صاحبہ, آپ کو اس انکوائری کے اندر پیش ہونا ہے اور آ کر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ اس کے ثبوت ہے آپ کے پاس, ورنہ پھر آپ قانون کا سامنا کریں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دل چاہا, میں نے یہ کہہ دیا, میں ویسے چمچماتی ہوئی آئی, میں نے کچھ بھی کہا اور میں گھر چلی گئی. اب آپ کو نہ عورت کارڈ استعمال کرنے دیں گے, نہ سیاسی انتقام کا کارڈ استعمال کریں. اگر آپ کو پروپیگنڈا کرنے کا شوق ہے, جھوٹے پروپیگنڈا, پر اس کو فیس کریں. یہ اب سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی PMLN کی طرف سے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کسی نے بھی, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, میں نے بہت مؤدبانہ گزارش میں نے پہلے بھی کی تھی, میں آج بھی مؤدبانہ ہی کروں گی. لیکن میں نے کہا تھا کہ اب یہ نہیں چلے گا, میرا دل چاہا میں نے یہ کہہ دیا, میں نے فلانے نے سنا میں نے یہ کہہ دیا. اب جو آپ بات کریں گے اس کا یا تو آپ ثبوت لا کے اس کو ثابت کریں گے, ورنہ پھر آپ کو جو ہے یہ اب عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میری معزز عدالتوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے صرف ایک شخص جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے, کسی فیوریٹ سیاسی پارٹی سے اگر اس کا تعلق ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کچھ بھی کہنے کی اجازت دے دی جائے گی, اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. اور پھر آپ جو ہے جب آپ سے قانون پوچھتا ہے, جب قانون آپ سے ثبوت مانگتا ہے, پھر آپ سیاسی انتقام کا جھنڈا لے کے باہر نکل آتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ اب FIA میں پیش ہوں گی اور جا کر جو انہوں نے کہا ہے, جو آڈیو ان کے پاس ہے, وہ برائے مہربانی ذرا آڈیو جو ہے وہ جمع کرا دیں, اور جو اس کے اوپر اس کا فورنزک بھی ہو جائے گا اگر کوئی آڈیو ہے تو, اور جو یقیناً ان کے پاس نہیں ہے. شاندانہ گلزار نے مکمل طور پر لغو اور بے معنی, بے سروپا الزام لگایا ہے. اور یہ ڈیفامیشن کے جو لاز ہیں یہ بھی یقیناً میری گزارش ہوگی, اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی یہ جو ہماری اس وقت کی قومی اسمبلی ہے, یہ ہمارے منشور کے اندر بھی شامل تھا, جو مینیفیسٹو ہم نے دیا تھا
کہ ڈیفیمیشن لاز کو بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے، ٹائم لائن کے اندر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا عمران خان اور اس کی پارٹی کو کھلی چھٹی ہے، جس کی مرضی پگڑی اچھاڑ لے، ان کی جس کو دل چاہے اس پہ قتل کا الزام لگا دے۔ قتل کے الزامات آپ کے اوپر ہیں، ضلع شاہ کے قتل کا بات کرتے ہوئے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے۔ اس کارکن کی ایک تو آپ نے خود، آپ کے لوگوں نے اس کو مارا، مارنے کے بعد یاسمین راشد کا کردار یاد نہیں؟ وہ بندہ بتا چکا ہے جو گاڑی پہ لے کے گیا تھا کہ میں نے تو یاسمین راشد کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ ہم سے ہو گیا ہے۔ یاسمین راشد بھی اس کو پردہ ڈال کے بیٹھ گئی، پھر جب یاسمین راشد کے بارے میں بات کرے پھر کینسر کارڈ آ جاتا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ قانون کے اندر خواتین کو امیونٹی حاصل نہیں ہے، قانون کے اندر کسی مریض کے لیے امیونٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس امیونٹی ہے وہ جو مرضی بول دے، یا اس ملک کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کچھ بھی بولنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے، اب نہیں ہوگا۔ یہ عادت جو آپ کو پڑی ہے اس کی تصحیح اب ہمیں کرانے کا طریقہ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی شندانہ گلزار صاحبہ یہ آپ کو ثابت بھی کرنا ہے، ورنہ آپ کو قانون کا سامنا کرنا ہے۔ میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گی، میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہی ہوں۔ ایسا یہ بتائیے گا کیا اب جو ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، چاہے وہ حکومتی جماعت ہو یا پچھلے دوار کی حکومت ہو، اب کی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، کیا ایسے ریفارمز ہونے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے کہ جو آزادانہ طور پر دیکھیے میں سب سے زیادہ قانون بنایا جا رہا ہے؟ میں سب سے زیادہ آزادی اظہار رائے کی جو ہے نا وہ میں اس کے اوپر سب سے زیادہ بات کرتی ہوں، میں سب سے زیادہ اس کے لیے اس کی حامی ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھی کہیں پر جو اظہار رائے ہے وہ دوسرے کے پاس بھی اظہار رائے ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، میرے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں۔